السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، اس سے پہلے کے ویڈیو میں نے بتایا کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک باپ اپنے اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور اپنے بیٹا کی شکایت کی۔ خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا کو باپ کے مرتبہ اور باپ کے مقام کو سمجھایا، اور ساتھ ہی ساتھ باپ کے مقام اور مرتبہ کو سمجھاتے ہوئے بیٹا کو ڈانٹ ڈپٹ کیا۔ اس وقت بیٹا نے امیر المومنین سے عرض کیا، اے امیر المومنین خلافت المسلمین، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ اجازت دیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹا کو اجازت دیا کہ ہاں بتائیے کیا آپ کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ باپ کے حقوق میں مجھ پر ہیں، میں نے اس حقوق کو پورا نہیں کیا، میں نے اس حقوق کو ادا نہیں کیا، میں مانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، میں مانتا ہوں کہ میں نے صحیح سے باپ کا حق ادا نہیں کیا، لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کیا بچوں کا حق بھی باپ پر کچھ ہوتا ہے کیا؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل ہوتا ہے، کہ جس طریقے سے بچوں پر والدین کا حق ہے، ٹھیک اسی طریقے سے والدین پر بچوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ تو امیر المومنین سے پوچھا گیا، امیر المومنین بتائیے کہ وہ حقوق کیا ہوتا ہے، وہ حق کیا ہوتا ہے جو بچے اپنے باپ سے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کہا کہ ایک باپ پر اپنے بچے کا حق یہ ہے کہ ایک باپ اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے صحیح ماں کا انتخاب کرے۔ سبحان اللہ، باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، باپ کے اوپر یہ ضروری ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ نیک بنے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ صالح بنے، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک دیندار بچہ اور ایک نعمت جیسی بچہ کو پانے کے لیے ایک باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کیونکہ نیک ماں کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا ایک اچھا اور دینی پیارا سا نام رکھیں، پھر جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس کو قرآن کی تعلیم دیں۔ امیر المومنین سے فرمایا کہ امیر المومنین، یہ میرے والد صاحب ہیں جو یہاں موجود ہیں، میرے والد صاحب نے نہ میرے ماں کا اچھا انتخاب کیا، نہ ہی میرا اچھا نام رکھا، اور نہ ہی مجھے قرآن کی تعلیم دی۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم نوجوانوں کو چاہیے کہ ہم شادی سے پہلے ہم دیندار خواتین کا انتخاب کریں، ہم دیندار لڑکیوں کا انتخاب کریں، چاہے جائے کہ وہ لڑکی دیکھنے میں کیسے بھی ہو، چاہے جائے کہ غریب ہو یا کچھ بھی ہو، اگر اس کے پاس دین ہے، دیندار ہے، صالحہ ہے، نیک ہے، تو اسی صورت میں اس لڑکی کو اپنی زوجیت پہ لانا چاہیے۔ چونکہ ایک مرد ہونے کی حیثیت سے مجھ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں اگر ایک اچھا بیٹا کا متمنی ہوں، اچھی اولاد کے خواہش مند ہوں، تو اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آج ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو جیسے تیسے نام رکھ دیتا ہے جو شرعاً درست نہیں ہے، بلکہ ہمیں سب سے پیارا نام جو اللہ کے نزدیک پیارا ہے عبداللہ عبد الرحمن ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، انبیاء کے نام ہیں، اسی طریقے سے اصحاب رسول کے نام ہیں۔ ان ناموں کو ہمیں مقدم کرنا چاہیے اور اچھے معنی کے نام کا انتخاب کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو انگلش کی تعلیم بعد میں دیں، ہم بچوں کو انگلش کی تعلیم بعد میں دیں، انجینئر اور ڈاکٹر کی ڈگری بعد میں سوچیں، ہم پہلے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، ہم بچوں کو قرآن سکھائیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، رشتہ دار کی کیا حقوق ہے، پڑوس کی کیا حقوق ہیں، اللہ کے کیا حقوق ہیں، پہلے ہم ان چیزوں کی تعلیم دیں، اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو چاہے انجینئر بنائیں، چاہے ڈاکٹر بنائیں، چاہے ہم اس کو دنیا کے کسی بھی میدان میں لے کے جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہمیں ضرورت ہے ڈاکٹر کی، ہمیں انجینئر کی ضرورت ہے، ہمیں IAS کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہمارا بچہ دیندار بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے، ہمارا بچہ قرآن پڑھنا جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، ہمارا بچہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے کہ نہیں سکتا ہے۔ پہلے ہمیں اتنی تعلیم دے دینا ہے۔ اور میں یہ وضاحت کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ محترم ناظرین، ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے
کہ ہمیں اتنی علم بچوں کو دینا واجب ہے بلکہ فرض ہے کہ جتنے میں بچہ جو ہے رب کی پہچان ہو جائے، نبی کا پہچان ہو جائے، دین کی پہچان ہو جائے، معرفت اللہ، معرفت النبی اور معرفت الدین، اتنی تعلیم تو آپ کو ہر حال میں اپنے بچوں کو مقدم کرنا ہوگا، دینا ہی ہوگا۔ ایسی صورت میں اگر ہم اپنے بچوں کو یہ دین کی تعلیم نہیں دیتے ہیں تو گویا کہ ہم نے بچوں کے حق کے ساتھ کھلواڑ کیا، ہم نے اپنے بچوں کا حق کو ادا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا گوں کہ بارے تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ دینی ماحول میں ان کو تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الہ العالمین ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی فہم اس کے اندر ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین و صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔